مريع كان هدايا طاح لكي تستجيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ہماری طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، ہم سب سے راضی ہوں، ہمارے دلوں کو ایمان، ہدایت اور اپنی محبت کے نور سے منور فرمائیں، ہم سب کے لیے سورت کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان کر دیں. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم بارک لنا فی اوقاتنا وجہدنا. آمین یا رب العالمین. جی تو ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ آج ہم لوگوں نے تفسیر جلدی سٹارٹ کر لی ہے. اب ایسا ہی ہوا کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ لوگوں کی تجوید جو ہے تقریباً جو ہے اپنے اختتام تک پہنچ گئی ہے، تو آپ لوگوں کی تفسیر اب جلدی سٹارٹ ہو جایا کرے گی. تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ لوگ تجوید میں نہیں آ پاتے یا مصروف ہوتے ہیں تو اب تھوڑا سا ٹائم جو ہے پہلے فری ہو جایا کریں، تاکہ تفسیر میں ٹائم پر آ کے تفسیر کو لے لیا کریں. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ اس ویک میں اس کو مکمل کروا دیں، کیونکہ آیات اس کی جو ہے 64 ہے، اور بس ہمارے چند اور احکامات ہیں جو آگے والی آیات میں آئیں گی. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی آیات کی تفسیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی مخلوق کی اقسام بتائیں کہ کس کس طرح سے اس نے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا، اور صرف ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہر ایک کو جینے کا طریقہ بتایا، اور پھر ہر مخلوق جو ان کو دیا گیا ہے اس پر جو ہے وہ راضی ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنا اپنا عمل کر رہے ہیں. تو ہم سب کے لیے یہ لیسن تھا کہ اللہ نے مجھے جن حالات میں رکھا، جن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، جس شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا، مجھے جو دیا وہی میرے لیے سب سے بہترین تھا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں کہ میں تو ایسے گھر میں پیدا ہو گئی ہوں، یا میرے گھر والے یا میرے رشتہ دار یا مجھے ایسا شوہر مل گیا، یا میرے والدین ایسے ہیں، یا میری شکل و صورت ایسی ہے، یا میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کو آپ ایسے ہی پسند تھی اور آپ نے اسی سارے سیٹ اپ میں کام کرنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی میں ہی رکھا ہے. اب بجائے اس کے کہ ہم شکوہ کر کر کے اپنا ٹائم ضائع کریں، اللہ کو ناراض کریں، خود کو نیگیٹو کریں، ماحول کو نیگیٹو کریں، کیا چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جن حالات میں ہمیں رکھا ہوا ہے ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں. بس ہمارا یہی مقصد ہو کہ یہ زندگی بامقصد گزرے. ہم خود کو ضائع نہ کریں، ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، ہم اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں، اور سب سے بڑھ کے ہم اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں. جب ہم لمحے لمحے کی فکر کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ بامقصد ہو جائے گی. تو یہاں سب سے بڑا جو لیسن تھا وہ یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آیات کو کھول کھول کر واضح کر کے بتا دیا ہے، اور ان سے نصیحت وہی لے گا، ان سے ہدایت وہی حاصل کرے گا جو لینا چاہے گا، اور پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کو کھول دیں گے. جیسے آیت نمبر 46 میں تھا، اس کا ترجمہ پڑھ کے انشاءاللہ پھر میں آگے سے اس کو ریلیٹ کروں گی. لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آیات واضح. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں
بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو سینوں میں بھی محفوظ رکھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے راستے پر چل بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیدھا رستہ دکھائے اور اس پر چلنے والا بنائے، اور سب سے بڑھ کے استقامت کے ساتھ ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ اب قرآن پاک ڈیفینیٹلی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور پیچھے ہم آیت نور میں اس کو بہت اچھے سے جان چکے ہیں کہ یہی چیز ہے جو ہمارے دلوں کا نور ہے، جو ہمارے وجود کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے دلوں کو منور کرے گی۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا انسان قرآن پاک سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس میں پھر مختلف کیٹیگریز آ جاتی ہیں لوگوں کی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سن کر فوراً جھک جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سن لیتے ہیں لیکن پھر اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ آج کی آیات بہت امپورٹنٹ ہیں اس لحاظ سے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب لوگوں کی قسمیں بتائیں گے کہ ان کی اطاعت کے لحاظ سے ان کی کتنی اقسام ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے، میں نے اور آپ نے خود کو رکھنا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں کھڑی ہوں، میں اللہ کے نزدیک کہاں پر ہوں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے نزدیک تو ہمیں ہوتا ہے نا کہ ان کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ آج میں نے اور آپ نے اللہ کی نظر میں اپنا معیار دیکھنا ہے، اللہ مجھے کیا سمجھتے ہیں، اللہ مجھے کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 47 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے، ثم پھر، یتولا، منہ پھیر لیتا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما، اور نہیں، اولئک، یہ لوگ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آیات روشن اور واضح نازل کر دی، اب وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ یقولون، یعنی ابھی بات جاری ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کیا رویہ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ زبان سے تو دعوے کرتے ہیں، کیا دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت کی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ انہی لوگوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے اس کے بعد، کس کے بعد؟ دعوے کرنے کے بعد۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے۔ یہ کسی کافر کی بات نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے، کسی مشرک کی بات نہیں کی جا رہی، یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی بات کی جا رہی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہاں میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، ہاں میں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، میں کلمہ پڑھتی ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ ایمان کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر لیا، اور پھر کہتے بھی ہیں کہ ہاں ہم مانیں گے، ہم نے یہ پڑھا تو ہم کریں گے، لیکن جب کرنے کا ٹائم آتا ہے، حکم پر عمل کرنا پڑتا ہے، یا وہ وقت آ جاتا ہے جب ان سے عمل ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ثم یتولا فریقن، پھر ایک گروہ ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے، اس کے بعد، کس کے بعد؟ دعوے کرنے کے بعد۔ کب؟ جب عمل کا وقت آتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں کر سکوں، بس دین میں اتنی سختی بھی تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اٹس اوکے۔ ہم بعض اوقات زبان سے انکار نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم بعض اوقات اپنے رویوں سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں، خواہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، خواہ وہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ پھر کون ہوتا ہے مومن اللہ کے نزدیک؟ ایک چیز یہاں پر ہم سب کو بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کے 3 جز ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام لاتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے تمام جتنے بھی اس نے بتا دیے، یوم آخرت ہے، اس کی کتاب ہے، یا انبیاء ہے، سب پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اب جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا پتہ چلتا ہے قرآن و حدیث سے، کہ ایمان کے 3 جز ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک جز انسان چھوڑ دے تو اس کے ایمان میں نقص آ جاتا ہے۔ اب وہ ایمان کے 3 جز کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہ تصدیق بالقلب، یعنی دل سے تصدیق کرنا، تصدیق بالقلب۔ نمبر 2 پہ ہے اقرار باللسان، اقرار کرنا لسان سے یعنی زبان سے۔ اور نمبر 3 پر عمل بالجوارح، جوارح کہتے ہیں اعضاء کو، کہ اپنے اعضاء سے عمل کر کے دکھانا۔ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ دل تصدیق کرتا ہے،
نمبر 2 پہ کیا ہے؟ زبان اقرار کرتی ہے. اور نمبر 3 پر کیا ہے؟ عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے. یہ 3 ایمان کے بنیادی جز ہیں. اگر میں کلمہ پڑھتی ہوں اور میں دل سے مانتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے سچا، میں دل سے ایمان رکھتی ہوں قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے میں سب پر ایمان رکھتی ہوں، میں تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، جتنے بھی ہمیں ایمان کے تقاضے بتائے گئے میں سب پر ایمان رکھتی ہوں. میرا دل جو ہے مطمئن ہے اس بات پہ، کوئی مجھے شک نہیں ہے. میں زبان سے کلمہ بھی پڑھتی ہوں، میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، میں زبان سے بول بول کے بھی کہہ رہی ہوں کہ ہاں ہاں مجھے ایمان ہے، میں مانتی ہوں اللہ کو، میں اللہ کے سوا کسی کے ساتھ جو ہوں کسی کی بات نہیں کرتی. اب تیسرا جو اس میں ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ کہ عمل بالجوارح، کہ جب آپ نے اللہ کو دل سے مان لیا رب، اب عمل سے ظاہر کریں. کس طرح سے ظاہر کریں؟ اللہ کی مان کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے، خواہ وہ قرآن میں دیے، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، جتنے بھی احکامات دیے ہیں، تو اب اگر میں ان پر عمل کر رہی ہوں اور میرا دل بھی گواہی دے رہا ہے، میری زبان بھی گواہی دے رہی ہے، میرا عمل بھی گواہی دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں مومن ہوں. لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک جز ایسا ہے جہاں پر میں کمی دکھاتی ہوں، جہاں پر میں سستی دکھاتی ہوں، میں مومنین کی لسٹ سے، مومنین کے کیٹیگری سے نکل جاؤں گی. میں اللہ کے دنیا کے نزدیک میں ہوں گی کیونکہ میں اچھی اچھی باتیں کرتی ہوں، میں جو ہوں کلمہ پڑھتی ہوں، لیکن اب چونکہ میرے عمل میں وہ سب نہیں ہے، اللہ کے نزدیک میں مومن ہوں ہی نہیں. اور یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. اگر انسان صرف زبان سے باتیں کر رہا ہے اچھی، لیکن دل میں اس کے شک ہے کہ پتہ نہیں ہے اللہ ہے بھی صحیح یا نہیں، ہم نے کون سا دیکھا ہے، کسی نے کون سا دیکھا ہے، پتہ نہیں ہے کتاب صحیح بھی ہے یا نہیں، شک ہے، تو شک تو انسان کو اسلام سے بھی نکال دے گا. یا دل سے مانتا ہے لیکن زبان کے اوپر نہیں لے کر آ رہا، زبان سے اقرار نہیں کر رہا، تو یہ بھی منافقت میں آ جاتا ہے. نمبر 3 پہ کون سی کنڈیشن آ جاتی ہے؟ دل سے بھی مان رہے اسلام اور زبان سے بھی ہاں ہاں کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، یہ حکم ہے، مجھے پتہ ہے یہ ہے، میں عمل نہیں کر سکتی، ابھی میرے حالات نہیں ہیں، عمل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہا، یہاں بھی منافقت ہے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے اندر ایمان کے یہ تینوں جز جو ہیں میں ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کیا میں خود کو اس لیول پر لانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کیٹیگری میں لانے کی کوشش کر رہی ہوں جو اللہ کے ہاں مومنین کے لیے فکسڈ ہے؟ یہ 3 جز ہر انسان کے لیے امپورٹنٹ ہیں. کوئی ایک بھی رہ گیا تو ایمان میں نقص ہے. اور ایک چیز یہاں پر میں بتاتی چلوں کیونکہ آگے جو ہے منافقین کا ہی زیادہ ذکر آ رہا ہے. تو چونکہ سورت جو ہے وہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی، تو مدینہ میں جو لوگ تھے 3 طرح کے لوگ تھے وہاں پر. ایک تو سچے مومن تھے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہجرت کر کے ادھر آ گئے تھے مدینہ میں، اس کے بعد وہاں پر اہل کتاب رہتے تھے، اور تیسرا گروہ جو تھا لوگوں کا وہ تھا منافقین کا. اس ٹائم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے اور کون کون نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت حذیفہ کو بھی جو تھے ان منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آگے کسی سے شیئر نہیں کیے تھے کیونکہ وہ ان کا راز تھا. تو اس ٹائم پر تو تھا ہی تھا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ مدنی دور تھا، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تھے تو وہاں پر منافق رہتے تھے، اب اس کے بعد تو نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترتا دیکھنے کے بعد بھی منافق ہو سکتا ہے مدینہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، جب رسول اللہ دنیا میں موجود نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کتنی زیادہ منافقت عام ہوگی. تو منافق آج کے بھی دور میں ہے، منافق قیامت تک رہیں گے، لیکن کوئی کسی پر منافقت کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا ہاں تم منافق ہو، تم منافق. قرآن ہمیں کھول کھول کے نشانیاں بتا دیتا ہے، ہر انسان پھر خود کو جج کرے. اور یہاں پر ایک اور پوائنٹ میں کلیئر کرتی جاؤں، اگر ہم آیات سنتے ہوئے دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں نا، ہاں وہ فلاں بندہ وہ فٹ آ رہا ہے اس میں،
تو سمجھ لیں وہ آپ خود ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم خود کو بالکل پرفیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو ہم جو ہے اس طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ آیات تو اس کے لیے ہیں کیونکہ وہ فٹ آ رہا ہے، وہ باتیں ایسے کرتے ہیں، اس کا عمل کچھ نہیں ہے. میں اپنے آپ کو دیکھوں بس. آج کی آیات سب سے پہلے میرے لیے، کیونکہ میں سن رہی ہوں نا، وہ پرسن تو نہیں سن رہا جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں. میں سن رہی ہوں، اللہ مجھے سنوا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں کیا ہوں. کل میں قیامت کے دن اللہ سے ملوں گی تو کس حال میں ملوں گی، کس کیٹیگری کے لوگوں میں کھڑی ہو کے ملوں گی، اور کس کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ میرا انجام ہوگا. یہ ہمیں آج دیکھنا ہے. جائزہ لیں گے، خود کو سنوارنا ہے، پھر یہ آگے ہمارے لیے منزل آسان ہو سکتی ہے. تو منافقین جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو تھے وہ تو کثرت سے ہیں. بس اب فرق اتنا ہے کہ اب وہی نہیں اترتی، کھول کھول کے بتایا نہیں جاتا، بس نشانیاں بتا دی گئی ہیں. ہر انسان خود کو جج کرے اور پھر خود کو سنوارنے کی کوشش کرے. اب یہاں پر بھی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی علامات بتا رہے ہیں کہ کون کون ہوتے ہیں منافق اور وہ کیسے ہوتے ہیں، ان میں کیا علامات پائی جاتی ہیں. نمبر 1 پہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دعوے تو بڑے بڑے کر رہے ہیں، باتیں تو بہت اچھی اچھی کر رہے ہیں، دینی مجلسوں میں گئے تو بس پھر ایسے اپنی نیکیوں کے تذکرے کیے، ہم تو یہ بھی کرنے والے ہیں، ہم تو وہ بھی کرنے والے ہیں، ہم نے فلاں کی مدد کی تھی، ہم نے پچھلے سال حج کیا تھا، حج پہ گئے تھے، ہم نے اتنے عمرے کیے تھے، اتنے طواف کیے تھے، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تو روز قرآن بھی اتنا اتنا ختم کر لیتی ہوں اور اتنا اتنا کام کرتی ہوں. مطلب اپنے جیسے جب لوگوں میں واپس آئیں گے، دنیا والے لوگوں میں، پھر گویا دین کا سارا لبادہ ہی اتر گیا. اگر آپ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں دیکھیں نا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے مومنین کا، پھر کفار کا، پھر منافقین کا، اور منافقین کی علامات کھول کھول کر بتائی ہیں. ہم کس کو منافق کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایک منافقت کی ٹرم ہے نا، ہم صرف اس کو منافق کہتے ہیں جو ہمارے سامنے اچھا ہے اور ہمارے پیچھے برا ہے. ہم کہتے ہیں منافق شخص ہے وہ. ایک چیز یاد رکھیے، منافقت کا فتویٰ کسی پر نہیں لگا سکتے آپ، کیونکہ اللہ کے نزدیک منافقت کا معیار کچھ اور ہے. ہم دنیا والوں نے منافقت کا معیار کچھ اور بنایا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ اچھا اور میرے ساتھ برا وہ منافق نہیں. اللہ کے نزدیک منافقت کا یہ معیار نہیں ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نزدیک منافقت کا معیار کیا ہے. نمبر 1 پہ دعوے ہیں لیکن عمل کے ٹائم پہ ثم یتولی، منہ پھیر لیتے ہیں ان میں سے ایک فریق. اور پھر آپ دیکھیے ایمان کے یہ 3 جز کب مکمل ہوں گے جو میں نے ابھی بتائے. چلے میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کیونکہ بار بار آپ لوگوں کا آ رہا ہے. ایمان کے 3 جز ہیں. نمبر 1 پہ تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے جی. اگر کوئی چیٹ باکس میں لکھ دے تو باقیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے، تصدیق لکھ کے آگے لکھتے ہیں بالقلب، دل کو کہتے ہیں نا. پھر اقرار باللسان، اقرار اور آگے باللسان لکھتے ہیں. پھر عمل بالجوارح، جوارح، ٹھیک ہے، ہا آ جائے گا اینڈ میں. تو یہ 3 جز جو ایمان کے میں نے بتائے، ان پر انسان کب پوری طرح سے عمل کر سکتا ہے؟ جب اس کے پاس علم ہو، ٹھیک ہے، جب اس کے پاس علم ہو. علم کے بغیر ڈیفینیٹلی جب اس کو توحید کا علم نہیں ہے وہ کیسے دل سے تصدیق کرے گا، کیسے وہ زبان سے اقرار کرے گا، پھر عمل وہ کیسے کرے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو علم بنیاد ہے جو انسان کو منافقت سے ایمان کی طرف لے کر آتی ہے. اور وہ علم کون سا؟ دنیا کا علم نہیں ہے، دین کا علم ہے. وہ زیتون کا تیل جو ہم نے دیکھا تھا نا، وہی انسان کو منور کرتا ہے. اور پھر صرف علم کافی نہیں ہے، علم رکھنے سے انسان مومن نہیں بنتا. اصل مومن وہ ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے، اور جس میں جتنا عمل ہوگا وہ اس میں اتنا ہی ایمان ہوگا. اگر انسان ایک حکم پہ عمل کر رہا ہے اور باقی جو اس کو مشکل لگتے ہیں احکامات ان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا ایمان بھی وہ چھوٹا سا ہے، وہ اتنا سا ہے، اس کا نور بھی تھوڑا سا ہی ہے، اس کو قیامت کے دن بھی اتنا تھوڑا سا ہی نور ملے گا. جو اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں پوری طرح سے اسلام میں داخل ہوں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہی ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اے مومنو، جو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
ادخلوا فی السلم کافہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، اپنا پورا کا پورا لائف سٹائل بدل لو، اسلام کے مطابق کر لو، اپنی ترجیحات بدل لو، اپنا پہننا اوڑھنا بدل لو، اپنے رشتے ناطے سب کو اسلام کی خاطر جو ہو اسلام کے رنگ میں ڈھال لو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغت اللہ بن جاؤ، اللہ یہ کہتے ہیں۔ اب جو انسان جتنا جتنا اس لیول پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا ایمان اتنا ہی ہے، اس کا نور بھی اتنا ہی ہوگا۔ اب کیا بات سمجھ آئی؟ جتنا جتنا میں اس رستے پر آگے بڑھتی جاؤں گی اتنا اتنا میرے لیے منزل آسان ہوتی جائے گی، جتنا جتنا میں پیچھے رہوں گی اتنا کم ہی مجھے نور ملے گا، اور اتنا ہی پھر میرا جو ہے درجہ کم ہوتا جائے گا اللہ کی نظر میں۔ ٹھیک ہے، تو اصل مومن کون ہوا؟ جو مکمل طور پر خود کو اسلام کے مطابق۔ اچھا، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، میں پردہ بھی کر رہی ہوں، میں سارے وہ ریچولز فالو کر رہی ہوں جو اسلام کہتا ہے، تو صرف یہ فزیکل عبادات جو ہیں یہ اسلام میں نہیں آتی ہیں، صرف یہ نہیں آتی۔ فزیکل عبادات کے ساتھ یا ان ریچولز کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے دل کو بھی جھکانا ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کے سامنے کام آئے، جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہو، بس ہر لمحے یہی سوچا کریں کیا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ بس یہ سٹینڈرڈ اپنے اندر فکس کر لیں، کیا اللہ کو یہ پسند ہے یا نہیں، کیا اللہ اس سے راضی ہوں گے یا نہیں۔ اگر اللہ راضی ہو رہے ہیں، اللہ کی پسند کا یہ کام ہے، اللہ کا حکم ہے، بلا چوں چرا کیے وہ کر لیں، خواہ اس میں آپ کو کتنی مشکل محسوس ہو رہی ہو۔ لیکن اگر کہیں پر آ جاتی ہے دل میں کھٹک کے نہیں نہیں یہ تو نافرمانی ہے، نہیں اگر میں نے ایسا کر لیا اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح واضح ڈیمانڈ کی ہوئی کیسے نہیں کرنا، وہیں چھوڑ دیں خواہ آپ کا کتنا دل چاہ رہا ہو۔ دل کو جھکائیں گے تو ایمان بڑھتا جائے گا، دل نہ جھکے خالی سجدوں میں سر جھکا لیا، عبادات کا ثواب تو مل جائے گا لیکن نور اس لیول کا نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج نمازیں پڑھنے کے باوجود ہمارے دل نور سے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سر جھکا رہے ہیں لیکن جو سر کے اندر سوچیں چڑھ رہی ہیں نا اس کو نہیں جھکا رہے، جو عقل ہے نا اس کو نہیں جھکا رہے ہیں۔ جہاں پر ہم سلام پھیر کے نکلتے ہیں نماز میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ میں آپ کو بڑی مان، آپ دیکھیں ہر رکعت میں کتنی بار اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، میں آپ کو سب سے بڑا مانتی ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ اللہ کے ہر حکم کو بھی سب سے بڑا مان رہی ہیں، دنیا سے بھی بڑا، اپنی مرضی سے بھی بڑا، اپنے رسم و رواج سے بھی بڑا۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم سلام پھیرتے ہیں اور اچانک سے کوئی ایسا کام آ جاتا ہے جو صاف اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، اور وہاں پر ہم اللہ اصغر نعوذ باللہ اپنے عمل سے یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو بہت پیچھے ہے، بہت میری مرضی سے تو بہت کم تر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ ہم دوسروں کو تو منافق تب کہیں نا جب ہم خود پکے مومن ہوں۔ ہم خود نماز میں دعوے کر رہے ہیں، ہم خود زبان سے دعوے کر رہے ہیں، ہم خود کہہ رہے ہیں دن الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جب وہ دکھاتا ہے پھر ہم منہ موڑ لیتے ہیں، ہمارے سامنے آیات آتی ہیں ہم جان لیتے ہیں کہ یہ فرض ہے پھر بھی ہم منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کھول کھول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان کی جو ہے علامات بتائیں گے، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں۔ ایک منٹ رکیے۔ جی اور اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے۔ وَإِذَا دُعُوا، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان، اِذَا تب فریقٌ ایک گروہ کے لوگ، منہم ان میں سے، معرضون اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، انہی منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو عام روٹین میں تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تب ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو اعراض کر لیتا ہے۔ اوپر لفظ آیا تولا کا، ٹھیک ہے، اور نیچے ورڈ آیا معرضون کا، منہ پھیرنا اور اعراض کرنا۔ یہ میں اس کو سرکل کر دیتی ہوں۔
دونوں کا اگر معنی دیکھا جائے تو ایک طرح سے بنتا ہے اگنور کرنا، لیکن لفظ چینج ہے تو لفظ چینج ہونے کی وجہ سے کیا فرق آ گیا، یا تولا میں کیا ہوتا ہے، تولو میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے انسان کا دل مڑ جاتا ہے، یعنی دل ہی نہیں مانتا اس بات کو، اور معرضون میں کیا ہوتا ہے کہ انسان فزیکلی مڑ جاتا ہے. اچھا یہ بات ہے، بس اس جگہ کو ہی چھوڑ دیا. اچھا یہ تو بہت سخت دین بتا رہی ہیں، اور یہ تو اتنے جو ہے ایسے ایسے احکامات بتا رہی ہیں. اب اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے، چلو بھائی اگلے دن کلاس ہی نہیں لینی، اگلے دن اس درس پر ہی نہیں جانا، فزیکلی اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا. اور تولا میں کیا تھا، منہ سے دعوے ہیں لیکن دل نہیں مان رہا، کیسے کروں پردہ، کیسے مانوں یہ بات، کیسے چھوڑوں نامحرم کی دوستی، دل نہیں مان رہا، دل نہیں جھک رہا. ثم یتولا فریق، اور یہاں پر جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ فیصلہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فزیکلی بھی اعراض کر جاتے ہیں، وہ جگہ ہی چھوڑ جاتے ہیں، منہ ہی موڑ لیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور اس کو آپ کی بات ایسی بری لگے، وہ جواب دینے کی بجائے وہیں سے منہ پھیر کے چلا جائے، کہتے ہیں نا پاؤں پٹک کے چلا گیا. یہ ہوتا ہے فزیکلی اعراض کرنا. اچھا اب اگر اس کو مدینہ کے منافقین کے اس میں دیکھا جائے تو اب کیا ہوتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ وہ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہجرت کا سارا سین ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے منافقین میں جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، جس کا نام ہم لوگوں نے واقعہ اف میں بھی دیکھا تھا کہ یہ رئیس المنافقین تھا، اس کو سرداری ملنے والی تھی مدینہ کی. اس کی تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی، لوگوں نے اس کو امیر بنانا تھا، مطلب امیر سے مراد آپ کہہ لیں کہ مدینہ کا والی بنانا تھا، جس کے پاس سارے فیصلے سارے اختیارات اس سلطنت کے ہوں گے. تو ابھی یہ تیاری ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہجرت کر کے ادھر آ گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہجرت کر کے آئے تو پھر سب مدینہ والے جو تھے اس بات پر متفق ہو گئے کہ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ اپنا حاکم بنا لیں گے، والی بنا لیں گے، اور انہوں نے بنا لیا. تو اس بات پر منافقین میں اور خصوصاً عبداللہ بن ابی میں، کیونکہ وہ بادشاہ بننے والا تھا، تو جب اس کا یہ اقتدار اس کو نہیں ملا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، تو اس بات پر وہ بہت زیادہ جیلس ہوتا تھا. اور منافقین بھی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے. وہ منہ زبانی اقرار کرتے تھے، وہ اپنی منافقت چھپانے کے لیے مسجدوں میں باجماعت نماز بھی پڑھنے آیا کرتے تھے، لیکن ان کے دل اللہ رسول کے ساتھ خیر خواہ نہیں تھے. اب کیا ہوتا تھا کہ ان کی عام زندگی میں جب بھی کوئی معاملات ہوتے تھے اس طرح کے جس میں ان کو کسی تیسرے پرسن کی ضرورت پڑتی کہ وہ اس سے فیصلہ کروا سکیں، تو اب اس میں ان کو جو تھا نا، یہ کیا کرتے تھے، کبھی یہود کے اہل کتاب کے علماء کے پاس جاتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. اور یہ کیوں ایسے کرتے تھے، انہیں جہاں پر لگتا نا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشکل حکم دینا ہے یا مشکل فیصلہ سنانا ہے جو ہمارے حق میں نہیں ہوگا، جو ہمارے خلاف ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہی نہیں تھے. وہ جاتے تھے اہل کتاب کے علماء کے پاس کہ وہ آسان فیصلہ دیں گے جو ہمارے حق میں ہوگا. اور اہل کتاب بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ایسے فیصلے دیتے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا، تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اپنے خلاف جا رہا ہو. تو یہاں سے جو ایک بات پتہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے یہ تو اس دور کا تھا، لیکن اب جو ہم اپنے لیے سیکھیں گے وہ یہ کہ جہاں پر ان کو لگتا کہ یہ حکم مشکل ہے وہاں سے فزیکلی بھی اعراض کر لیتے. آسان آسان چیزیں لے لی، نماز پڑھنا آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، فلاں ذکر کرنا آسان ہے، لیکن جہاں پر یہ حکم آ گیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اللہ رسول کے ہاں یہ حکم ہے، یہ کرنا چاہیے، تو اب یہاں پر نہیں، یہاں پر ہم عمل نہیں کر سکتے. اب زنا کی حد ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے پاس جاؤ، دیکھو کیا قرآن و حدیث سے تعلیمات مل رہی ہیں. اب وہاں پر کیا ہے کہ ہم زنا کی حد لگائیں، لیکن اب کیوں نہیں نافذ کرتے، اعراض ہی کر جاتے ہیں، فزیکلی بھی اس چیز سے مڑ جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ مشکل لگتا ہے، کرنے والوں کو بھی مشکل لگتا ہے اور سزا سہنے والوں کو بھی یہ مشکل لگتا ہے. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ شریعت کو نافذ کرو، بلانے والوں کو، شریعت کی طرف بلانے والوں کو، شریعت کا نام لینے والوں کو ہی مار دیا جاتا ہے.
انہی کے ہی دشمن بن جاتے ہیں لوگ. جو شریعت پر خود عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی سے ہی لوگ بھاگنے لگ جاتے ہیں. اور جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس پر کریں تو ایسے لوگوں کو ہم پھر اپنا کیا سمجھتے ہیں کہ بس ان کا تو کام ہی نصیحت کرنا ہے. تو یہ منافق کی علامت ہوتی ہے. جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنایا جا رہا ہو تو وہ اس سے اعراض کرے, وہ اس کو اگنور کرے, وہ سننا ہی نہ چاہے, وہ بات ہی ٹال دے. اچھا بس ہر ٹائم بس تمہاری یہی باتیں ہوتی ہیں. اسلام میں اور بھی بہت کچھ ہے, اخلاق کا پتہ ہے نا, والدین کی اطاعت بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ تو کرتی نہیں ہو, یہاں پر آ کے تمہاری سوئی اٹک جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اعراض ہی تو ہے, پہلو پھیرنے کی کوشش ہی تو ہے, بات بدلنے کی کوشش ہی تو ہے, کیونکہ سننا ہی نہیں چاہ رہے, کیونکہ وہ ہمیں مشکل لگ رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا, کس نے انکار کیا نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے میری اطاعت سے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں یہ اللہ نے نازل کی ہیں, لیکن ہم تک کس کے ذریعے پہنچی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہیں. ہم جب ان آیات پر ایمان لا رہے ہیں, اس پر عمل کر رہے ہیں, تو گویا ہم رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. اور قرآن پاک میں ہی ہے کہ جو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جس نے اس اطاعت سے منہ پھیر لیا, جس نے انکار کر لیا, رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائیں. ہم سب کے دلوں کو جھکا دیں کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر, خواہ وہ ہماری ذات کو کتنا ہی مشکل لگتا ہو, ہمارے نفس کو کتنا ہی بھاری لگتا ہو, ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. حدیث رپیٹ کر دوں, یہ تھوڑی بڑی حدیث ہے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو ود ریفرنس بھیج دوں گروپ میں. اس کا میں نے چھوٹا سا پارٹ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا تھا کہ انکار سے کیا مراد ہے, یا انکار کا کیا مطلب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت سے انکار کیا یا میری نافرمانی کی, اس نے انکار کیا اور وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب یہاں پر ایک اور بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ منافقین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس فیصلہ لے کر جانا فرسٹ پریورٹی نہیں تھا. ان کو ایسا حاکم چاہیے تھا, ان کو ایسے معاملات میں ایسا فیصلہ چاہیے تھا جس میں ان کے لیے آسانی ہو. اسی لیے وہ اہل کتاب کے علماء کے پاس بھی چلے جایا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ شخص جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کا سچا خیر خواہ ہے, اس دین سے محبت کرنے والا ہے, کیا وہ اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی بجائے کسی اور دین کے پیروکاروں کے پاس لے کر جائے گا؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں. ہمارے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, یا میں دین کے معاملے میں کوئی اختلاف دیکھتی ہوں, تو میں سب سے پہلے کیا چیز دیکھوں گی, میں کیا کروں گی؟ میرے لیے سب سے فرسٹ پریورٹی پر کیا ہوگا, میں کس سے اس کا فیصلہ کرواؤں؟ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو دنیا دار لوگوں کے پاس جائیں گے کہ اچھا میں فلاں سے مشورہ کرتی ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, اچھا وہ جو کہے گا نا میں وہ کر لوں گی. یا میرا امام کیا کہتا ہے, میری مسجد کے مولانا کیا کہتے ہیں, وہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں, یا فلاں اسکالر کیا کہتا ہے. ہماری پریورٹی یہ ہوتی ہے, یا پھر یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن اور حدیث میں دیکھوں کہ یہاں پر اس کا فیصلہ کیا ملتا ہے مجھے. آج ہم میں فرقہ واریت کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کے ہم لوگوں نے شخصیت پرستی میں جو ہے نا اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے. میرے امام ہیں, میں انہی کو فالو کرنے والی ہوں, بس وہی صحیح ہے, وہی امام اعظم. ٹھیک ہے وہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کے پاس ماشاءاللہ علم تھا, اس کا کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن وہ رسول نہیں تھے. شریعت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اور ہم نے سب سے پہلے اسی کو فالو کرنا ہے. بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں, واضح حدیث سامنے ہوتی ہے, صرف اس وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں ہمارا امام یہ کہتا ہے, ہم اس امام کے ماننے والے ہیں, ہمارے امام کے نزدیک یہ رائے ہے, اس لیے میں نے یہ فالو کرنا ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا. نا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا دکھ ہوتا تھا کہ اللہ یہ آپ کے رسول کی صحیح حدیث ہے,
اور تعصب بازی نے، فرقہ واریت نے اتنا زیادہ انسان کو اندھا کر دیا کہ وہ حق دیکھ کے بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرے امام جو تھے وہ صحیح تھے، میرے اسکالر جو ہیں وہ صحیح ہیں، ہمارے مسجد کے مولوی صاحب تو ایسے کہتے ہیں، تم پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لے آتی ہو، پتہ نہیں تم حدیث صحیح بھی بتا رہی ہو یا نہیں، مجھے کیا پتہ یہ صحیح بخاری ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اس حد تک لوگوں کے اندر شک آ جاتا ہے، اور جہاں پر شک آ گیا سمجھے وہاں پر ایمان میں دراڑ آ گئی۔ میں اپنا جائزہ لوں، میں کہاں پر کھڑی ہوں۔ بہت سے لوگوں کو بدعات سے منع کیا جاتا ہے، یہ نہ کریں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ خود کو اہل سنت کہنے والے انہی بدعات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ محبت میں ہی تو نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، جب محبت میں غلوف کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ نفرت سے تو نہیں کر رہے، محبت سے ہی کر رہے ہیں، لیکن محبت میں اتنا غلوف کر دیا کہ انہیں کوئی خدا بنا بیٹھے ہیں۔ تو محبت میں بھی لمٹ ہے، محبت میں بھی اصول دیتا ہے اسلام۔ اندھا دھند محبت نہیں ہے کہ آپ کا جو دل کیا آپ کرنے لگ جاؤ۔ دین اللہ کے رسول لائے ہیں، اگر محبت ہے اس محبت کا تقاضا ہے کہ اسی دین کو ویسے فالو کیا جائے جیسے رسول اللہ نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ میں خود سے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ میں خود سے کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ آپ کو پورا کا پورا پیکج اسلام کا ایز اٹ از ہی لینا پڑے گا۔ پھر اچھا قرآن میں ایک بات پڑھ لی یا صحیح حدیث میں ایک بات پڑھ لی، میں ابھی گھر والوں سے مشورہ کروں گی، میں اپنے شوہر کو منانے کی کوشش کروں گی، میں اپنے والدین کو منانے کی کوشش کروں گی، میں پہلے ان سے پوچھوں گی وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا میں اپنی وہ فلاں رشتہ دار سے پوچھوں گی، وہ بھی تو دین پڑھتی پڑھاتی ہیں، انہوں نے تو کبھی ایسے نہیں بتایا، وہ تو کبھی ایسے پردہ نہیں کرتی، یا وہ تو اس طرح سے ہمیں بدعات سے نہیں روکتی، آپ کیوں روک رہی ہیں؟ میں ان سے پہلے بات کروں گی۔ بھائی جب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی ہے اور آپ کو کنفرم ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ کو کنفرم ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، پھر تیسرے بندے کی کیا مجال کہ ہم اس کے پاس جا کے فیصلے کروائیں؟ یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ اور وہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کر دیتے ہیں، نہیں ان کے پاس نہیں جانا، ہم کسی اور کے پاس جائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ہو ان کے لیے حق تو وہ آتے ہیں اس کی طرف مطیع ہو کر، یعنی کوئی ایسا فیصلہ آ جائے، کوئی ایسا حکم آ جائے جو ان کے لیے کرنا آسان ہو۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ سوال آپ کے سامنے ویسے آ گیا ہوگا، تو اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس سب سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، وہی بات ہے جب آپ خود نور سے اپنے دل کو منور کریں گے، آپ کو اندھیرے کا پتہ چل جائے گا، آپ کے لیے اندھیرا چھٹ جائے گا، آپ کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا آسان ہو جائے گا۔ علم کی روشنی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آپ خود قرآن پاک کو مکمل طور پہ سمجھیں، سیکھیں، احادیث کی بکس آج آپ کو ایسے ہی مل جائیں گی۔ اب تو میں کہتی ہوں اتنی زیادہ آسانی ہے علم کے حصول کے لیے، آپ نے جو اپنے ہاتھ میں ڈیوائس پکڑی ہوئی ہے، آپ کو اس میں کچھ ایپس انسٹال کرنی ہے، آپ کے سامنے صحیح اور احادیث جو ضعیف احادیث ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب تو ہر حدیث کے ساتھ اس کا درجہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح درجے کی ہے، یہ ضعیف درجے کی ہے۔ صحیح حدیث یا حسن حدیث جو ہوتی ہے اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ضعیف حدیث کو قابل حجت نہیں سمجھا جاتا۔ تو علم کے بغیر کچھ نہیں ہے، خود کو علم سے جوڑیے۔ جی اسلام 360۔ اچھا چلیں آپ لوگوں کے کوشچنز انشاءاللہ میں لاسٹ میں لیتی ہوں، آپ لوگ بے شک لکھ لیجئے گا، ابھی میں چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ تفسیر دیکھ لیں کیونکہ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت نمبر 49 میں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ہو ان کے لیے حق تو وہ آتے ہیں اس کی طرف کیا کرتے ہوئے؟ مطیع ہوتے ہوئے۔ مطیع کس کو کہتے ہیں؟ مطیع کے اپنا سر جھکا لیا، فرما برداری، اور فوراً سے اطاعت کر لینا، مذعنین اس طرح کا اطاعت کرنا۔ اب منافقین کو کون سے فیصلے فوراً سے قبول ہو جاتے ہیں؟ جو ان کے حق میں ہوتے ہیں، جو ان کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی آ کے پرسن بتائے کوئی بھی بات دین کے حوالے سے کہ اسلام جو ہے نا کہتا ہے کہ یہ کام کرو، اب ہو سکتا ہے کہ وہ کام آپ نے اپنے پیرنٹس سے سنے ہوں، آپ نے اپنے والدین، اپنے جو آباء و اجداد ہیں، بڑے لوگ جتنے بھی ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں ان سب سے سنے ہو، پھر تو انسان سر جھکا دیتا ہے کہ ہاں ہاں ایسا ہے۔
لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اہل علم آپ کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آئے، آپ کو کسی ایسے کام سے روکے جو آپ کی فیملی میں کئی عرصے سے ہوتی آ رہی ہے، سمجھ لیں وہ آپ کی فیملی کا حصہ بن چکی ہے، وہ رسم بن چکی ہے. اب کوئی صحیح حدیث آپ کے سامنے لے کر آتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. اس ٹائم پر انسان کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب میں اس حدیث کو مانوں، اس آیت کو مانوں، یا اپنی رسموں کو مانوں. اب اگر انسان یہ کہتا ہے نا، اچھا جو میرے ابا اجداد اتنے عرصے سے کر رہے تھے وہ غلط تھے، میں کیسے یہ چھوڑ سکتا ہوں، یہ تو بہت ہمارے اہم چیز ہے. ہوگا یہ بھی، لیکن یہ کہاں منع ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو یہ بہت خطرے والی بات ہے، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے کہ ہم ایک صحیح حدیث اور صحیح آیت کو دیکھ کر اس کو اہمیت دینے کی بجائے اپنے رسم و رواج، اپنے آباء و اجداد یا اپنی مرضی کو اہمیت دے رہے ہیں. یہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے نا، میں کیسے چھوڑوں. اللہ معاف کرنے والے. وہ حدیث میں بھی تو آتا ہے نا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اس کو اللہ نے بخش دیا تھا. بھائی وہ اس کے لیے تھا. اگر ہم سے پوچھ لیا گیا کہ تمہیں یہ بات پتہ چل گئی تھی، تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا، کیا جواب دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا حساب لے لیا گیا نا وہ مارا گیا. تو حضرت عائشہ حیران ہوئی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسان حساب کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب لینا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حساب جس سے لے لیا گیا وہ مارا گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب اور آسان حساب میں فرق بتایا تھا. آسان حساب کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ مومن کا ہوگا اور اس میں صرف اعمال کی پیشی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نامہ اعمال دیکھیں گے، مومن کو دکھائیں گے، اس سے پوچھیں گے، اقرار کروائیں گے. وہ مومن جو ہے اقرار کرتا جائے گا، ہاں اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا، مانتا جائے گا، کیونکہ وہ عاجزی مزاج تھا نا، اس کے اندر دنیا میں بھی عاجزی تھی، مان جاتا تھا، فوراً سے جھک جاتا تھا. اب قیامت کے دن بھی وہ جھکتا جائے گا، جی اللہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ ریزن نہیں پوچھیں گے اس سے کیوں کیا تھا، بس اتنا کہیں گے، اعتراف کروا لیں گے. اور جب مومن دل میں سمجھے گا کہ اللہ اکبر میرے اتنے گناہ ہو چکے، اب تو میں مارا گیا، تو اس ٹائم پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت غالب آئے گی اور وہ کہیں گے کہ جیسے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو ڈھانپا تھا، آج بھی میں ڈھانپتا ہوں اور آج میں تجھے معاف کرتا ہوں، جا تو میری جنت میں داخل ہو جا. لیکن جس سے حساب لے لیا گیا، اور وہ حساب کون سا ہے کہ جس سے پوچھ گوچھ ہو گئی، تم نے یہ نافرمانی کی تھی تو کیوں کی تھی، وہ بندہ مارا گیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ بہتر جانتے تھے کہ اس انسان کا کیا ایکسکیوز ہے اور وہ کس حد تک شرعی یوزر ہے. اللہ جانتے ہیں، وہ اس دن بھی جانتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب لے. ہم خود ابھی دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، بس اپنا جائزہ لیں کہ میں جہاں جہاں پر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، جہاں جہاں پر بھی اللہ نے کل اگر مجھ سے پوچھ لیا میں یہ کام کیوں نہیں کر رہی تھی، یا مجھے ایک حکم کا پتہ چل گیا تھا میں اس پر عمل کیوں نہیں کر رہی تھی، مجھے گناہ کا پتہ چل گیا تھا میں اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی، میں کیا ریزن دوں گی اللہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے یہ حساب ہوگا نا وہ مارا گیا. تو آسان حساب کس سے لیا جاتا ہے؟ جو پوری طرح سے خود کو جھکانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. اور ظاہر ہے وہ انسان ہے، جتنا بھی نیک ہو جائے اس سے گناہ تو ہوں گے. تو جو شخص اللہ جانتے ہیں نا کون دل کا کتنا سچا ہے، کون دل سے جھکنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے پر اپنی اتنی رحمت فرمائیں گے کہ اس کے یہ گناہ بھی معاف کر دیں گے. لیکن وہ جو دنیا میں اڑ گیا، ضد پر آ گیا، اگنور کر دیا، یہ والا رویہ اختیار کیا جو یہاں پر ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں اس کے دل کا حال. ٹھیک ہے. اور پھر اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان منافقین کے یہ جو رویے ہیں، اب اس کی ریزن پوچھنے لگے ہیں ان سے کہ کیا مسئلہ کیا ہے، وہ اس طرح سے کرتے کیوں ہیں. یہاں پر میں آپ کو منافقین کے کچھ اور علامات بھی بتاتی چلوں جو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 علامات اور ایک میں آتا ہے 4. میں چاروں علامات آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے حدیث کا جس میں یہ 4 علامات پائی جائیں وہ انسان جو ہے وہ منافق ہے. نمبر 1 پہ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا منافقت کی علامت ہے. ایک مومن جیسا بھی ہو، جتنا بھی برا ہو، جتنا بھی ایمان کے لحاظ سے کمزور ہو، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ بولنا منافقت ہے.
نمبر 2 پہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ خیانت کرے. ایک مومن ایماندار ہوتا ہے جبکہ جو بے ایمان ہے وہ یہ ہوتا ہے منافق. ٹھیک ہے، وہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے. نمبر 3 پر جب اس سے وعدہ کیا جائے تو وہ اس کی خلاف ورزی کرے. یعنی منافق کمٹمنٹس پوری نہیں کرتا، مومن وعدہ کرتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، ہر حال میں پورا کرتا ہے. اور ایک جو دوسری حدیث میں ہے جس میں چوتھی علامت بھی بتائی گئی وہ یہ کہ جب یہ جھگڑتا ہے، یہ منافق جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. کتنی کھلے عام یہ نشانیاں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. ہمیں جب غصہ آتا ہے، ہم جب لڑائی کرنے پر آتے ہیں، ہمارا اپنی زبانوں پر کتنا کنٹرول رہتا ہے. اور ایک حدیث میں تھا، بلکہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی منافق میں اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ اکٹھی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر کوئی شخص دین کا علم رکھتا ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں ہے. کیونکہ دین آٹومیٹیکلی انسان کے اندر جھکاؤ پیدا کرتا ہے، اس کے اخلاق کو بہترین بناتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور علامات جو ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور قرآن پاک میں ہی آتا ہے منافقین کی نماز کے بارے میں. منافقین نماز چھوڑتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز میں سستی کرتے ہیں. کہ نماز چھوڑنا تو وہ پھر انسان کو اسلام کو ہی انسان کے خطرہ ہو جاتا ہے نا. آپ سب نے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان تعلق ہی صرف ترک نماز کا ہے. کیونکہ صحابہ کے دور میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا وہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے تو منافقین اپنا نفاق چھپانے کے لیے مسجدوں میں آیا کرتے تھے کہ کہیں صحابہ ہمیں جو ہے کافر نہ سمجھ لیں، اس لیے مسجدوں میں آیا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا علامت بتائی کہ یہ سستی سے نماز پڑھتے ہیں. اور کیا ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، دنیاوی خیالات زیادہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف تو دھیان بہت کم جاتا ہے. اور منافقین کا انجام کیا بتایا گیا قرآن پاک میں ہی کہ یہ جو ہیں، استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں. اور سب سے نچلے درجے میں عذاب بہت سخت ہوتا ہے. آپ اس میں ایک امیجنیشن اپنے مائنڈ میں لائیں. تندور ہوتا ہے نا، تندور میں آگ جلائی جاتی ہے تو سب سے زیادہ اس کی ہیٹ کہاں پر ہوتی ہے؟ بالکل سب سے نیچے. جیسے جیسے وہ آگ اوپر اٹھتی جاتی ہے ڈیفینیٹلی وہ اس کا لیول تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے. تو ان کو سب سے سخت سزا کیوں دی گئی؟ کیونکہ ایک تو انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے لیکن پھر اس پہ پورا نہیں اتر رہے، اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال آگے آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے. جی، تو آیت نمبر 50 میں اب اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اس رویے کی جو ہے مذمت کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے ان کو؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ امیر تابو، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم، یا وہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر. ورسولہ، اور اس کا رسول. اس طرح کا معاملہ کرنے کی تک کیا بنتی ہے؟ ان کو ضرورت ہی کیا ہے اس سب کی؟ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آسان آسان احکامات لے لیے، جہاں پر کوئی مشکل ہے تو منہ موڑ لیا. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے؟ یہاں پر مرض سے مراد ہارٹ اٹیک والا بیماری نہیں ہے، کوئی فزیکل ڈیزیز نہیں ہے. یہاں دل کی بیماری سے مراد منافقت ہے. اور بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اعتدال میں نہیں رہتا نا. تو جب دل میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی انسان روحانی بیماری کا اس طرح سے شکار ہو جاتا ہے تو اس کے ایمان میں اعتدال نہیں رہتا، اس کے ایمان میں نقص آ جاتا ہے. تو یہاں پر مرض سے مراد منافقت ہے. اور قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر منافقت کو اللہ تعالیٰ نے بیماری ہی کہا ہے کہ جو شخص منافقت رکھتا ہے دل میں، اس کا مطلب ہے وہ بیمار ہے. اگر وہ علاج نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کی یہ بیماری بڑھ جائے.
تو ان کے اس رویے کے پیچھے، اس سارے ایٹیٹیوڈ کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ امیر تابو یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں؟ منہ زبانی تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں میں مانتی ہوں یہ حکم ہے، لیکن دل میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ سچ بتا بھی رہی ہیں یا نہیں، پتہ نہیں آج کے دور میں کرنے کے لیے بھی ہے یا نہیں۔ اب لوگوں نے تو اپنے اپنے ترجمے نکال لیے، اپنی اپنی تفسیریں نکال لی ہیں، پتہ نہیں یہ سچ بھی کریں گی، بتا رہی ہیں یا نہیں، اور پتہ نہیں کہ یہ آج کے لیے ہے یا نہیں۔ یہ وہ تو پہلی عورتیں تھیں جنہوں کے جو تھے ایسے ماحول میں رہ رہے تھے جہاں پر ان کے لیے عمل کرنا بہت آسان تھا۔ آج کے دور میں اللہ جانتے ہیں کتنی مشکل ہے، نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ شک شک شک، ہر جگہ شک۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے کون سا اس کا حساب لینا ہے؟ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں کس چیز سے؟ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول، یا ان کو اطاعت کرتے ہوئے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس پر ظلم کرے گا۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا اسلام میں اتنے سخت احکامات کیوں ہیں؟ انسان اپنی مرضی کی زندگی بھی نہیں گزار سکتا؟ اب انسان کا دل کر رہا ہے فیشن کرنے کو تو نہ کرے، اتنی سختی بھی کیا ہے؟ اب اسلام کیوں اس چیز پر پابندی لگاتا ہے کہ نامحرم سے دوستی نہ کیجیے؟ بھئی آج کا ٹرینڈ ہے، آج کل یہ فیشن ہے، یہی تو ماڈرنزم ہے، یہی تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ اسلام کے تو سارے احکامات ہی ایسے ہی ہیں، دھکیاں نیوسی سے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ ان کو لگتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ظالم ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کو شدت پسند کہہ دیتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہو گیا یہ۔ مظلوم سمجھ رہے ہوتے ہیں پردہ کرنے والیوں کو کہ پتہ نہیں وہ کس قید میں ہے۔ یہ پوری ایک سوچ بن چکی ہے، وہ دل کی بیماری ہے نا جو اثر دکھا رہی ہے۔ جیسے ایمان دل میں ہوگا زبان پر آئے گا اور پھر اس کے عمل میں بھی ڈھلے گا، ویسے ہی اگر منافقت دل میں ہے وہ زبان پر بھی چھلکے گی اور عمل میں بھی اس کے آئے گا کہ وہ اعراض کرے گا۔ اب میں سوچوں، میں جن جن احکامات پر عمل نہیں کر پا رہی، کیا ریزن ہے؟ کیا میں منافقت میرے دل میں ہے نعوذ باللہ، یا مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی صحیح یا نہیں، یا پھر تیسرے نمبر پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ نے تو مجھ پہ بڑا ظلم کر دینا ہے، میں تو مظلوم بن جاؤں گی، معاشرہ مجھے ٹھکرا دے گا، یا مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نا ہمارے والدین سے بھی بڑھ کے ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے شوہروں سے بھی بڑھ کے ہمیں محبت کرتے ہیں، محبوب سے محبوب رشتہ رکھ کے دیکھ لیں، اللہ اس سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایسا حکم دیں جو آپ کے اوپر ظلم ہو؟ کیا آپ کے والدین کبھی آپ کو حکم دیں گے کہ جاؤ آگ میں کود جاؤ؟ وہ آپ کی چھوٹی سی تکلیف پر اتنے خود تڑپ اٹھتے ہیں، تو کیا اللہ آپ کو ایسا حکم دے گا کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو؟ تو یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ صرف اور صرف ہماری بھلائی میں ہے، اور جب انسان ان پر عمل کرتا ہے، ان کی حکمتوں کو پا لیتا ہے، پھر اس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اس کو اتنا پیار آتا ہے اللہ پر کہ اللہ شکر ہے کہ آپ نے یہ احکامات رکھے ہیں، اگر یہ سب نہ ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا کر رہی ہوتی۔ یہ ہرگز ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ تو اس کی ہمارے لیے کیئر ہے کہ ہم کسی طرح بچ جائیں ہر طرح کے فساد سے، خواہ وہ دنیا کا خواہ وہ آخرت کا، ہر نقصان سے بچ جائیں۔ اور آپ یقین کریں صرف اور صرف اسلام میں ہی آپ کو امن ملے گا۔ خود کو اسلام کے مطابق ڈھالیں گے آپ، خود دل میں اپنے نور بھی محسوس کریں گے، سکون بھی محسوس کریں گے، اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کریں گے، آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگیاں پرامن ہو گئی ہیں، اپنے شہر میں اسلام کو نافذ کریں گے، اپنے ملک میں اسلام کو نافذ کریں گے، آپ دیکھیں گے معاشرہ امن کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا میں اتنے انعامات ہیں تو آخرت کا تو پھر کیا ہی کہنا۔ اب جن کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، یا تو ان کے دل میں منافقت کی بیماری ہے، یا پھر ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر شک ہے، یا پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ ظلم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں جو ہے روک دیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں حکم دے دیا کہ ہم مکمل طور پہ پردہ کریں، ہر نامحرم سے خود کو چھپائیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں منع کر دیا کہ ہم اپنی نگاہوں سے ایسی کوئی چیز نہ دیکھیں، ہم گانے نہ سنیں، یا یہ کیوں منع کر دیا؟
اگر کیوں مائنڈ میں آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہمارے ایمان میں نقص ہے، کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ بات سنتے ہی جھک جاتا ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ ہم کا جو ہوتا ہے نا، یہ کلمہ حسر ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہی تو ظالم ہیں، ان کے علاوہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے؟ ہم جب ظالم کا ورڈ سنتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے ہاں وہ بندہ جس نے اپنے ہاتھ میں کوڑا اٹھایا ہوا ہو اور وہ غریب لوگوں کو مار پیٹ رہا ہو، وہ ہوگا ظالم۔ اللہ کے نزدیک ظالم وہ ہے جو اللہ کے حکم کو جانتا ہے، سنتا ہے، لیکن عملاً اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہے۔ اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے حق میں کمی کرنے کو۔ اللہ ان کو ظالم کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں۔ اللہ تو وہ ذات تھی جس نے ان کو اوپر سے نیچے تک نعمتوں میں نواز رکھا تھا، نعمتوں سے بھر دیا تھا، ان کے دلوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی زندگیوں کو، ہر طرف سے رحمتیں اتری تھیں ان کے اوپر، لیکن انہوں نے اللہ کی اتنی قدر بھی نہ کی کہ اللہ کے احکامات پر ہی عمل کر لیتے۔ یہ اس کے حق میں کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اس کے حق میں ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہی تو ہیں جو ظالم ہیں، ناقدرے لوگ، خود غرض، احسان فراموش۔ ہم نے ان میں شامل نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا ذکر کیا وہاں پر اپنے پسندیدہ بندوں کا بھی ذکر کیا۔ آیت نمبر 51، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اور بے شک مومنوں کا تو یہ قول ہوتا ہے جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، ان یقولوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سن لیا ہم نے اور اطاعت کر لی ہم نے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پیچھے کیا بات ہوئی؟ آیت نمبر 50 میں یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اب یہاں کیا بات ہو رہی؟ یہی لوگ ہی تو ہیں جنہوں نے کامیاب ہونا ہے، اور کون کامیاب ہوگا ان کے سوا؟ کون کامیاب ہونے والے ہیں؟ وہ مومن جن کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے معاملات کا فیصلہ کرے، وہ ان کے اختلافات کو سلجھائے، وہ ان کو بتائے کہ تمہیں اب زندگی کیسے گزارنی ہے، تم نے اپنا اوڑھنا بچھونا کیسے کرنا ہے، تم نے اپنے لائف سٹائل کو کیسے بدلنا ہے، ان کا قول کیا ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، سنا اور بس جھک گئے، مان لیا۔ ایون سما کا بھی ورڈ نہیں آیا، سمعنا سما و اطعنا، کہ سنا پھر ہم نے اطاعت کی۔ مطلب یہ جو پھر آیا نا، یہ جو اگر پھر آ جاتا نا تو اس کا مطلب تھا انہوں نے سنا، سوچا، اپنے مائنڈ میں پلان بنایا، اچھا اس موقع پہ ایسے کروں گی، اس موقع پر ایسے کر لوں گی، اس موقع پلان تک نہیں، فوراً سے جھک گئے، فوراً سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے کہ حکم آتے ہی ہم اپنا سر جھکا لیں، زبان سے کچھ نہ نکلے سوائے اس چیز کے ہاں میں جھکتی ہوں، میں مانتی ہوں۔ کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب ایسے بھی ہوگا، ویسے بھی کرنا پڑے گا، اس کا تو سوال ہی نہیں آتا مومن کی زبان پہ۔ اچھا یہ بات ہے، یہ اللہ نے ایسے کہا ہے، اللہ کے رسول نے ایسے بتایا، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کروں گی، اور وہ کرتا ہے۔ اطاعت عمل سے ہی تو ہوتی ہے، صرف باتیں تھوڑی ہوتی ہیں۔ سمیعنا و اطعنا، کوئی تعویل نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی معاشرے کے عذر نہیں ہے، کوئی رسم و رواج کی زنجیریں نہیں ہیں، کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، بس۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ کیا ہوا تھا صحابہ کرام کے ساتھ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے، غالباً کوئی غزوہ تھا، رستے میں تھے تو پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو ان کو بھوک لگی تو انہوں نے نا، اس ٹائم پر ان کو نہیں پتا تھا اس بارے میں، لا علمی میں انہوں نے کیا کیا صحابہ کرام نے کہ بہت بھوک لگی ہوئی تھی تو انہوں نے نا گدھوں کو ذبح کر کے نا ان کا گوشت ہانڈیوں پہ چڑھا دیا پکانے کے لیے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ صحابہ نے یہ کیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے حکم دیا کہ اپنے یہ جو ہانڈیاں ہیں نا ان کو الٹ دو۔ انہوں نے اتنا بھی نہیں کہا کہ اچھا اللہ کے رسول آج بھوک لگی ہے آج کھا لیں اس کے بعد چھوڑ دیں گے،
نہیں، فوراً سے انہوں نے اپنی ہانڈیاں الٹ دی، سنا، جھک گئے. اور یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، آپ کو ڈھیروں جگہ ایسی مثالیں ملیں گی. کبھی سیرت کا آپ مطالعہ کریں، آپ حیران ہوں گے صحابہ کرام کے سمعنا و اطعنا کے جذبے پر. سنتے تھے فوراً جھکتے جاتے تھے، فوراً. تو یہیں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. بہرحال وہ الگ بات ہے. تو اب دیکھیے اللہ کہہ رہے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو دین کے معاملے میں سنجیدگی چاہیے. جنت اگر ہمیں چاہیے، کامیابی اگر ہمیں چاہیے تو اطاعت مطلوب ہے. بڑی بڑی باتیں کر لینے سے کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے تو عمل ہی دیکھنا ہے کہ کون کس درجے کا عمل کرنے والا ہے، کون کس درجے پر اللہ کے لیے مشکلات برداشت کرنے والا ہے، کون کس لیول پر جا کر خود کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے. جہاں پر اس کو مشکل ہو رہی ہے، اپنے نفس کی طرف سے، اپنے معاشرے کی طرف سے، ہر طرف سے اس کو مشکل ہو رہی ہے، پھر بھی وہ اپنے اس ایمان کو جو ہے کیا کر رہا ہے کہ خود کو جھکائے رکھا ہوا ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے. وہ دیکھتا ہی نہیں ہے دوسرے کسی رستے کی طرف. آیت نمبر 52 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور وہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ اور وہ ڈرے گا اللہ سے، اور وَيَتَّقْهِ اور وہ تقوی کرے گا اس سے، یہی لوگ ہیں جو الفائزون یعنی کامیاب ہونے والے ہیں. فائزون، فازا، یہ ایک ایسی کامیابی ہوتی ہے کہ اس میں انسان مصیبت سے بچ جاتا ہے، مصیبت سے نجات پا کر اپنے مطلوب کو پا لیتا ہے. جس سے بچنا چاہ رہا تھا اس سے بچ لیا، جو پانا چاہ رہا تھا، جو اس کا مطلوب تھا، جو اس کی تمنا تھی، جس کے لیے اس کی بھاگ دوڑ تھی، اس کو اس نے پا لیا. تو یہ ہوتا ہے فاز. تو آپ کو یہ ورڈ کا قرآن میں کافی جگہ ملے گا، فوزن، عظیم بھی آتا ہے، فاز بھی آتا ہے. اور ایک جگہ آتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ کہ وہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. ہم کامیابی کا معیار کس کو سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے. اب یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا کرنا کیا ہے. تم کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو نا، جنت میں جانا چاہتے ہو، کیا کرو؟ نمبر 1 یطیع اللہ، اللہ کی اطاعت. نمبر 2 اس کے رسول کی بات مان لو. نمبر 3 ویخش اللہ اور ڈرو اللہ سے، ویتقہ اور اس کا تقوی اختیار کرو. نمبر 1 پہ جو ہے ویطیع اللہ، جو کرے گا اطاعت اللہ کی. اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ جو قرآن پاک میں اللہ نے جتنے بھی احکامات دے دیے ہیں، جتنے بھی فرائض ہمارے اوپر ہیں، وہ حقوق اللہ میں ہو سکتے ہیں، وہ حقوق العباد میں ہو سکتے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے اطاعت کر لو، جھک جاؤ، مان لو، عمل میں لے آؤ اس کو. ورسول اور اس کے رسول، جو جتنی بھی احادیث سے باتیں پتہ چلتی ہیں ان کو بھی مان لو. یہ سوچے سمجھے بغیر اچھا میرے امام کی یہ رائے ہے، میرے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، میرا فلانا یہ کہتا ہے، میرا فلونا وہ کہتا ہے، چھوڑ دو بس رسول کی بات. ہاں جہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو رسول سے نہیں پتہ چل رہی ہے تو صحابہ کے عمل میں دیکھو، صحابہ کی احادیث میں دیکھو، ان کے آثار میں دیکھو. صحابہ سے بھی کوئی ایسا عمل نہیں پتہ چل رہا تو پھر آگے تبع تابعین میں آ جاؤ، سلف صالحین میں دیکھو کہ وہ کیا کہتے تھے اس بارے میں، ان کا موقف کیا تھا. لیکن سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول. وَيَخْشَ اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، جو ڈرے گا اللہ سے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا ڈر، یہ یہاں پر خوف کا ورڈ نہیں آیا، کیونکہ خوف میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا تھوڑی سی اس میں کہہ لیں کہ نیگیٹیوٹی والا فیکٹر زیادہ ہو جاتا ہے. وہ یخش اللہ، یہ کون سا ڈر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس سے ڈرا جائے؟ وہ خشیت ایسا ڈر ہوتا ہے جو انسان کے اندر علم کی بنیاد پر آتا ہے، علم کے بعد آتا ہے، اور پھر تعظیم کی وجہ سے آتا ہے. آپ کو علم ہوا کہ یہ ایسا کرنا جو ہے اللہ کو پسند ہے اور ایسا کرنا پسند نہیں ہے،
آپ کے دل میں اللہ کی تعظیم بیٹھتی گئی، جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے گئے آپ کے اندر اس چیز کا احساس بڑھتا گیا کہ میں کس رب کی نافرمانی کر رہی ہوں، اگر میں نافرمانی کروں گی کتنا بڑا اور کتنا برا انجام ہو سکتا ہے میرا، یہ دل میں تعظیم بیٹھتی گئی. اور اس وجہ سے جب انسان اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے تو یہ خشیت ہوتی ہے. یہ خشیت جب دل میں آتی ہے تو یہی خشیت پھر انسان کے عمل میں جھلکنے لگتی ہے، اس کے جسم پر بھی اس کے آثار آتے ہیں، اور جو ہے اس کے چہرے پر بھی اس کے آثار آ جاتے ہیں. وہ یتقی، اور وہ تقوی کرے گا اس سے، کس سے؟ اللہ سے. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت میں وہ کام کرنا جس کا اس نے حکم دیا، اور اللہ کی نافرمانی میں ان تمام کاموں سے بچنا جس سے اس نے روکا. سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں بھی ہے نا قرآن کے بارے میں، ہدی للمتقین، یہ کتاب کن کو ہدایت دے گی؟ متقین کو، جن کے اندر یہ شوق ہوگا کہ وہ اللہ کو پالیں، جن کے اندر یہ شوق ہوگا کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں، اور جن کے اندر اس بات کا خوف ہوگا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھے کوئی سزا نہ دے. جن کے لیے یہ محسوس کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے جینا، کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، ان کا دل ان کو بتا دیتا ہے. تو یہ تقویٰ ہے. اب جو شخص یہ 4 کام کر لے گا، پوری زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لے گا، اس کے لیے کامیابی کی یہاں پر اللہ نے ضمانت دے دی کہ یہی لوگ ہی تو ہیں جو کامیاب ہوں گے. تو آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہی ہے. میٹنگ بھی بند ہونے والی ہے. جی اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دعا کہ ہم نے جو سیکھا، ہم نے جو جانا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں ہمارے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے کہ میں نے اب یہ حکم پڑھ لیا، اس پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے، یا فلاں نہیں مان رہا، یا فلوں نہیں مان، کچھ بھی ہو رہا ہے. بس اللہ کی آیات واضح واضح سامنے ہیں، اس کو تھامیں، اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ سے بہت دعائیں کریں، اور جو ہے پھر عمل کر لیں. مشکل آئے گی، مخالفت ہوگی، وہی بات ہے نا کہ نو پین نو گین. آپ درد نہیں پائیں گے، آپ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. وہی بات کہ آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ کھونا پڑے، اپنی عزت کھونی پڑ سکتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی باتیں ہوتی ہیں، دل دکھتا ہے، بے عزتی محسوس ہوتی ہے، تانے دیے جاتے ہیں. تو جنت سستی نہیں ہے، اللہ کی ذات اتنی آسانی سے نہیں ملتی انسان کو، تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے. چلے میں آپ لوگوں کے میسج دیکھ لیتی ہوں. بدعت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوال آیا ہوا ہے. دیکھیں بدعت کے لفظ کا ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے. بدعت سے مراد، بدعہ کہتے ہیں نئی چیز کو، تو بدعت سے مراد ہر ایسا کام جو انسان ثواب سمجھ کے کر رہا ہے لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، یہ بدعت ہے. اب آپ کا سوال ہے کہ بدعت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے آسان سٹینڈرڈ کہ آپ اپنی زندگی کو یا اپنے فیملی میں ہونے والی تمام رسموں کو دیکھیں جو دین کے نام پہ کی جاتی ہیں. ان کو آپ دیکھیں کیا قرآن و حدیث میں اس کے دلائل ہیں، کیا رسول اللہ نے یہ کام کیا تھا. اگر تو کیا تھا اس کا مطلب ہے وہ سنت ہے، اور اگر انہوں نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے میں یہ بدعت کر رہی ہوں. آپ دیکھ لیں ہماری وفات کے موقع پر اتنی ساری رسمیں بنتی جا رہی ہیں، آئے دن کوئی نیا دن بن جاتا ہے، جمعراتیں ہیں، کل ہیں، برسیاں ہیں، اور فلاں اور فلوں، کتنے نام ہیں، کتنے نام ہیں. عربی میں یہ نام کیوں نہیں آتے؟ اگر واقعی یہ اسلام میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زبان عربی ہے نا، قرآن و حدیث تو عربی میں ہے نا، تو عربی میں یہ نام ہونے چاہیے تھے. جیسے عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے، یہ ورڈ عربی کے ہیں، تو ان چیزوں کے، ان مواقع کے نام کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو بہت کچھ آ جاتا ہے اس میں.
جب ہم اپنی پسند کے کسی کام کی اچھا ایک اور چیز یہاں پر میں بات کرتی جاؤں کہ بدعت کرنے والے شخص کے لیے بہت خطرناک پریدیں آئی ہوئی ہیں. قیامت کے دن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دیا جائے گا، اس کو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگوں کو لایا جا رہا ہوگا، لیکن کیا ہوگا، یہ لوگ آ رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن ان لوگوں کو دور لے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حوض کوثر سے خود پانی پلانا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کریں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کو جاتا ہوا دیکھیں گے تو پوچھیں گے، تو پھر فرشتے بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں نکال لی تھیں، نئی نئی بدعات نکال لی تھیں. تو ہم لوگوں کو علم لینے کی ضرورت ہے کہ صحیح چیز کیا ہے. اور آج کے دور میں اتنا جب فتنہ پھیل چکا ہے، اتنا اندھیرا پھیل چکا ہے، آپ کو دین کے نام پہ کوئی کسی بھی طرح سے، میں کہتی ہوں، بیوقوف بنا سکتا ہے. اور ہم بن جاتے ہیں، ایزیلی بن جاتے ہیں. ہم لوگوں کو ہر چیز کی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت. آپ کو کوئی بتائے نا کہ یہ کام کرو اس سے ثواب ہوگا، پوچھا کریں کہاں پر لکھا ہے یہ. قرآن کی جو آیت ہے مجھے بتاؤ، وہ آیت نمبر بتائے، آپ اس کو چیک کریں خود. اتنا تو ہمارے اندر ہونا چاہیے نا، اپنے دین کے معاملے میں اتنی سنجیدگی تو ہمارے اندر ہونی چاہیے. حدیث بتا رہے، اس حدیث کو کنفرم کریں وہ صحیح ہے یا نہیں. اگر وہ کہیں نہیں وہ ہمارا فلاں بابا کہہ رہا ہے، ہمارے فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب سے پوچھیں دلیل کیا ہے. میرے لیے سب سے نمبر 1 پہ قرآن اور حدیث ہے، اور وہ بھی صحیح ریفرنس کے ساتھ. جہاں مل جاتی ہے اس کو مان لیں، جہاں نہیں مل رہی آپ کو وہاں پر مزید تحقیق کریں. جب ہم اپنی پسند کے کسی کام کی طرف مائل ہو رہے ہوں اور اپنے نفس پر جبر کر کے دل میں سوچیں کہ اس کام سے میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خاطر روک رہی ہوں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ اپنے نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی خاطر کچل رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے. یہ تو نفس کا جہاد کہلا رہا ہے کہ آپ کا دل گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے اور آپ خود کو روک کے رکھے ہوئے کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتی. یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے. جی روزہ رکھ کے آپ دعا کر لیں. دوبارہ سے سوال آگے کہ بدعت میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ شب برات کو عبادت کی رات بنائی ہوئی ہے، یہ بدعت ہے. شب معراج کو عبادت کی رات بنایا ہوا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. صحابہ کرام نے اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں کی، ان دنوں میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا. عید، تیسری عید بنائی ہوئی ہے عید میلاد النبی کے نام سے، یہ بھی بدعت ہے. میلاد مناتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. کیا کچھ میں بتاؤں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اسلام اتنا آسان ہے نا، اتنا آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے ایسی ایسی رسمیں کر کے خود کو جکڑا ہوا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ رسمیں نہ کی نا تو بس ہم تو جیسے مسلمان ہی نہیں ہوں گے. لوگوں کو روکا جائے، اتنا زیادہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بھئی بات انا کی نہیں ہے، بات سے ایمان کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہے. وہاں پر بات آ گئی تو بس جھک جانا ہے. یہ جو منافقین کا یہاں رویہ تھا کہ بات سنی ہے، کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہوگی، لیکن مان نہیں رہے. ہم لوگوں نے خود کا جائزہ لینا ہے. جی ڈیفینیٹلی وہ منافق تھا، عبداللہ بن ابی وہ منافق تھا، اور منافق کبھی بھی اسلام کا خیر خواہ نہیں ہوتا. تو اس نے کیسے ایک اچھا حکمران بننا تھا؟ جو شخص اسلام کا خیر خواہ نہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کر سکتا تھا؟ اور آپ کبھی دیکھیں قرآن پاک میں تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتاتے ہیں کہ ان کی کیا کیا سازشیں ہوتی تھیں مسلمانوں کے خلاف. آج کل امانت کو کوئی اتنا نہیں رکھواتا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ بہت اچھا سوال کیا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں امانت کو صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے اور بس. حالانکہ امانت کا کنسیپٹ بہت وسیع ہے، بہت ہی زیادہ وسیع. اچھا آپ لوگوں میں سے اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری کلاس اینڈ ہو چکی ہے، بس یہ کوسچن آنسرز ہو رہے ہیں. جی تو امانت، اور آپ کو پتہ ہے کہ پل صراط پر جب انسان پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے تو وہاں پر 2 چیزیں ہوں گی، ایک ہوگی صلہ رحمی اور ایک ہوگی امانت. جس نے ان دونوں میں کمی کی ہوگی نا، وہ اس کو دھکا دے کے جہنم میں پھینک دیں گی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ ہے، اس کے اوپر سے انسان نے گزرنا ہے. تو امانت میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ امانت میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو آپ کے پاس وقتی طور پر ہے. آپ کی زندگی اللہ کی امانت ہے، آپ کی صلاحیتیں اللہ کی امانت ہیں. آپ جو لوگوں کے ساتھ عہد اور پیمان کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کی اپنی جاب ہے،
اب یہ جاب آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو جو ٹائم دیا گیا جاب کا، یہ آپ کے پاس امانت ہے. اب آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جاب کی ٹائمنگ میں اپنے کام شروع کر دیں. اب آپ کو جو جاب کے لیے فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، آپ کو ایک روم دیا جا رہا ہے، آپ کو اس میں ایسیسریز دی جا رہی ہیں کہ آپ یہ کام کے لیے یوز کریں، تو آپ کو اسی کام کے لیے یوز کرنا ہے، آپ کسی اور کے لیے یوز نہیں کر سکتے. یہ امانت ہے آپ کے اوپر. کوئی بھی ذمہ داری جو ہے، یہ تو صرف ایک جاب کی مثال تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، یہ امانت ہے. ایون راز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی کا راز بھی امانت ہے. کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتا رہا ہو اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ کوئی تیسرا بندہ بات نہ سنے، تو آپ کے اوپر وہ امانت بن جاتا ہے، آپ اس راز کو فاش نہیں کر سکتے. یہ امانت. اس کے بعد پھر مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں. آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس سے مراد کیا؟ گیدرنگ. آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، وہاں باتیں کر رہے ہیں. اب انسان یہاں سے اٹھے اور جا کے دوسری جگہ وہ باتیں کرنے لگ جائے، اس نے امانت میں خیانت کی ہے، کیونکہ وہاں کی باتیں وہیں کی امانت تھیں، آپ نے وہیں چھوڑ کے آ جانی تھی. یا اگر دل میں رکھنی ہے تو رکھیں، لیکن کہیں اور نہیں. مشورے کو بھی امانت کہا گیا ہے کہ آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے تو آپ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ مشورہ دیں. ٹھیک ہے، تو بہت وسیع کنسیپٹ ہے. آپ کی صلاحیتیں آپ کے پاس امانت ہے، تو ان میں خیانت نہ کریں. اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے ان چیزوں کا. ہمارے اعضاء ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. ان میں خیانت کرنا کیا ہے کہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں اور غلط رستوں میں یوز کیا جائے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.